ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سوال یہ تھا کہ مسجد میں نابالغ بچے تصویر والی ٹی شرٹ یا شرٹ پہن کر آئے اور مسجد میں بھاگ دوڑ کرے، مذاق مستی کرے، کھیلے کودے وغیرہ وغیرہ، تو اسے مسجد سے باہر نکال سکتے ہیں؟ ایسے کرنے پر کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ اگر نابالغ بچہ ایسا ہے کہ اس کو مسجد کے آداب کا خیال بھی نہیں ہوگا، یا نابالغ بچہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے پاکی ناپاکی کے اندر اتنا سمجھ نہیں رکھتا، اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ جو ہے اس بات سے پرہیز کرے کہ مسجد کا کیا ادب ہے، تو ایسے نابالغ بچے کو اولاً تو مسجد کے اندر لانا ہی ناجائز اور گناہ ہے کہ جس سے مسجد کے ناپاک ہونے کا خطرہ ہو۔ اسی طرح ایسے شخص کو یہ جو مینٹلی طور سے تھوڑا ڈسٹرب ہو، جس کو عام زبان میں مجنون یا پاگل کہا جاتا ہے، کہ وہ مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھ سکے، اور ایک ایسا نابالغ کہ جس کو ابھی سمجھ بھی نہیں ہے، یعنی پیشاب یا طہارت تو مسجد کے اندر وہ نہیں کرے گا، کوئی ایسی گندگی نہیں پھیلائے گا، لیکن مسجد کے اندر کھیل کود، بھاگا دوڑی یا صفوں کے آگے سے نکلنے کا سلسلہ اس کے جاری رہے گا جیسا کہ سوال میں ہے، تو ایسے شخص کو بھی، یعنی ایسے بچے کو بھی مسجد میں لانا نہیں چاہیے۔ اور اگر وہ مسجد میں وہ بچہ آ گیا ہے، وہ اچھل کود ادھم مچا رہا ہے، تو ایسے بچے کو مسجد سے باہر، یعنی مسجد کے دائرے سے باہر ہٹایا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ اس کو ہٹانے میں، مسجد سے باہر بھیجنے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے گا، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنی سمجھ یا صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان کو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، یا مسجد کیا چیز ہوتی ہے، ادب احترام کیا چیز ہوتی ہے، فرض واجب کیا چیز ہوتی ہیں، تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان کو اتنا ڈانٹ ڈپٹ کے اگر بھگایا جائے کہ وہ دوبارہ مسجد میں آنا بند کر دیں، ان کو آسانی سے سمجھا دیا جائے، مسجد کے دائرے سے تھوڑا دور رکھا جائے۔ مثلا مسجد کے اندر اگر جو ہے مرج ہے مدرسہ، تو مدرسے کے اندر اس کو بٹھایا جائے بچے کو، یا کسی بڑے کی سرپرستی یا بڑے کے اس میں ذمہ داری کے اندر جو ہے اس کو وہ دیا جائے، تاکہ معلوم چلے کہ ہاں اس کو مسجد کے ادب احترام کیا ہے۔ اور اگر اس کو اسی طریقے سے بھگایا جائے گا ڈانٹ کے، تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ نیگیٹیوٹی اس کے مائنڈ میں ہو جائے، پھر وہ دوبارہ نہ آئے۔ بہرحال اگر ایسا بچہ ہے کہ ادھم مچاتا مسجد سے، اس کو بھگا دیا جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچپن کی حالت میں کچھ ذہنوں میں بات ہوتی ہے بچوں کے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بچے یہ اپنا آپ میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتے۔ تو ایسی سچویشن میں بعد میں ان کو اس چیز کا فیل ہوتا ہے، لیکن آن دا اسپوٹ وہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ بڑوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ تو ایسے میں اگر ان کو بھگا بھی دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے نیگیٹیوٹی ان کے مائنڈ میں سیٹ ہو جائے گی کہ مسجد سے بھگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ بچے بھگانے کے ڈر سے رونا دھونا اگر انہوں نے کرا، تو پھر مسجد میں اور زیادہ شور ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا خاص جو ہے وہ خیال رکھا جائے مسجد کے اندر، کہ اگر بچے ہیں تو ان کو صفوں سے نکالنے کا یا مسجد کے دائرے سے الگ کرنے کا جو احتیاط کی جائے گی، اس میں حکمت عملی جو ہے وہ داخل ہونی چاہیے، شامل ہونی چاہیے۔ اور مسجد کے تعلق سے ایک بات اور بھی عرض ہے، کبھی کبھی ذہنوں میں بچوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت چھوٹے پن کا میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جس ٹائم بچپن میں نماز کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی بالغ نہیں تھے اس وقت، چھوٹے تھے، لیکن اتنی سمجھ تھی، نماز کی صلاحیت اور سمجھ تھی کہ مسجد کے آداب سے واقف تھے، تو اکثر ہوا ایسا کرتا تھا کہ ہم شوق کے اندر جو صف کے اندر آگے جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو وہاں سے بڑے لوگ ہم کو پیچھے کر دیا کرتے تھے صفوں کے، کیونکہ بچوں کو آگے نہیں کھڑا ہو جاتا۔ تو سبھی بچوں کے ساتھ یہی حال تھا، ہم کوشش کرتے تھے کہ آگے سے آگے جائیں، آگے سے آگے جائیں، پہلی صف میں بیٹھے، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا تھا، تو بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ حالانکہ اس وقت جو ہے میرے دماغ میں صرف ایک چیز چلتی تھی، یعنی وہ اپنے خود کے میرے خیال تھے، تو میں یہ سوچتا تھا کہ بچوں کو یہ پیچھے نکال دیتے ہیں، یہ بچوں کو پیچھے نکال کے صحیح نہیں کرتے ان کو، کیونکہ بچے جو ہے نا، پیچھے کی صف مجھے اس لیے زیادہ پسند نہیں تھی کیونکہ پیچھے جو بچے کھڑے ہوتے تھے وہ سارے خرافاتی تھے، شور گل کرنا، یا نمازوں میں وہ دھکا دینے والی اسکیم چلتی تھی، جیسے رکوع میں جاتے تھے تو سائڈوں میں بچے دھکا دے دیا کرتے تھے، تو پوری لائن گر جایا کرتی تھی، تو اس طرح بچے جو ہے وہ کھیل کود لاسٹ میں کرتے ہیں، تو اس لیے مجھے لاسٹ کی صف میں جو ہے
इसी वजह से थोड़ी डिस्टर्ब या किल्सन हुआ करती थी कि मैं आगे खड़ा होना चाहता था बच्चों की सबसे हट के, लेकिन मजबूरी ये थी कि बड़े लोग उसको पीछे मुझको कर दिया करते थे कि बच्चे पीछे खड़े होंगे। तो मेरे जहन में उस वक्त यही बात चलती थी, मैं ये समझता था कि ये सारे बड़े लोग गलती पर हैं और इनको पीछे नहीं करना चाहिए बल्कि इनको बच्चों को आगे लाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे आदमियों के दरमियान में खड़े होंगे तो वो दंगा नहीं कर सकेंगे। और ये बात हकीकत थी कि अगर बच्चों के साथ अगर कोई बड़ा आदमी खड़ा होता था तो बच्चा जो है उसके आदमी के डर की वजह से वो शोर नहीं करता था। तो मैं ये सोचता था कि इनको आगे खड़े रहने देना चाहिए, ये हमें पीछे क्यों निकालते हैं। और अगर ये आगे खड़े रहने देंगे तो जो है बच्चे शोर भी नहीं करेंगे, सबकी नमाज़ सही होगी। ये पीछे करके और हमें शोरगुल करने का मौका देते हैं। हालांकि फिर बाद में बड़े हुए तो इस चीज़ की समझ आई कि सफ़ के अंदर बच्चे क्यों नहीं आ सकते। हालांकि उस वक्त तक यानी नमाज की सलाहियत और शऊर मुझे था नमाज के आदाब का, लेकिन फिर भी शायद वो लोग, उनका तसव्वुर ये रहता है लोगों का कि अगर नाबालिग है तो वो सफ़ में नहीं आ सकता, जबकि नाबालिग बच्चा भी अगर नमाज सही जानता है तो उसको भी सफ़ के दरमियान में लाया जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता उस वक्त मैं नमाज सही जानता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटापन का शायद वाक़या है कि उस वक्त मेरे ख़्याल में ये चीज़ आती थी कि इनको आगे हमें रखना चाहिए, हमें ये लोग भगा देते हैं, ये अच्छा नहीं करते। अगर मुझसे कोई मशवरा लिया जाएगा, यानी ख्याल ही पुलाव थे मुझसे, उसमें बचपन में कौन कोई मशवरा लेता कि मशवरा लिया जाएगा तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को आगे खड़ा करना चाहिए, इससे बच्चे शोर नहीं करेंगे। तुम्हारी नमाज से होगी, तुम पीछे भेज देते हो तो और ज़्यादा शोर गुल करते हैं, फिर सलाम फेरने के बाद डांटते हो कि बच्चों को शोर मत करो, और उस डांट में सभी आ जाते हैं। अगर एक ने करा होगा तो बताएगा तो कोई नहीं कि किसने करा, लेकिन डांट वो सबको पड़ती है कि भाई मस्जिद में शोर कर रहे हो, चलो मत आना, ये है वो है। तरीके से नेगेटिव असरात जो हैं वो बच्चे के जहन पे आते हैं। कभी कभी बच्चा ये सोच रहा होता है कि हम सही हैं, लेकिन वो सही नहीं होता। तो उसको जो बाहर निकालने का तरीका हो वो आसानी के साथ हो, प्यार के साथ हो, उसको समझाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पत्थर में असल